علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: تركتكم على البيضاء وفي رواية تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں، ہم سب کے لیے یہ سعادت کی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اور جمعے کے دن کے مسنون اعمال کے لیے سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کا اہتمام اور آج کے مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے اہتمام کے لیے اور اس کے احساس کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے ایمان میں اور عمل میں اسے ترقی کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، اللہ تعالی نے ایک مسلمان کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ اس میں کہیں سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بات، کوئی مسئلہ، کسی مشکل کا کوئی حل کہیں اور سے، کسی اور مذہب سے یا تہذیب سے ہمیں مستعار لینا پڑے، ادھار لینا پڑے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے دین یا اپنے عمل کو مکمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو، اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرما لیا اور اسی پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ لقد کثرت شرائع الاسلام، کہ اسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں، احکام ہیں، وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، ہم کہاں تک سیکھیں، کہاں تک یاد رکھیں اور کس طرح عمل کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا نسخہ بتا دیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ اگر تم اس کا حقیقی مطلب سمجھ لو اور تمہارے ذہن و دماغ میں ہر وقت تازہ رہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا حکم کیا ہے اور کن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اور ہمارا امتیاز کیا ہے، ہماری خصوصیت کیا ہے، ہمارا ڈسٹنکشن کیا ہے، ہماری شناخت اور پہچان کیا ہے، اگر یہ ہر وقت انسان کی نظروں میں رہے اور اسے اپنے دین پر فخر بھی ہو، شکر بھی ہو، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی دعوت دے، خود نیک عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس کے اندر کوئی غرور نہ ہو اس بات کا کہ میں مسلمان ہوں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر ہوں، بلکہ میں
ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے اور ایک عام مسلمان کو جو مرتبہ اور مقام دیا ہے، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، میرا کوئی خصوصی امتیاز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں فخر بھی ہے کہ پورے جذبہ فخر کے ساتھ اور پراؤڈ فیل کرتے ہوئے انسان اس بات کا اظہار کرے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اس قوم اور اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے قبول فرما لیا۔ جب ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور خواہ وہ ہماری عبادت ہو، زندگی کے دوسرے معاملات ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، خواہ ہمارے اخلاق کا معاملہ ہو یا ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرت کا مسئلہ ہو، روزمرہ کے مختلف اعمال ہوں، ہر وقت ہمیں یاد رہتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مومن ہوں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام یہ ہے، ہم اس طریقے پر چلیں گے کہ جو طریقہ بالکل واضح ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، جب حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی کہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے، اور ایسا محسوس ہوا کہ آپ کوئی آخری نصیحت فرما رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل دہل گئے، لوگ ڈر گئے کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نصیحت فرمائی، اس میں یہ بھی فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں بالکل واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، یعنی اس کے حکموں میں، اس کے کاموں میں اور اس کے مسائل میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس میں کہیں کوئی پریشانی، کہیں کوئی تاریکی اور کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا کہ جس کا حل نہیں رکھا گیا، بلکہ جیسے دن کا اجالا ہوتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے اور سورج چڑھتا ہے اور اس کی روشنی عام ہوتی ہے، ویسے شریعت کا ہر حکم اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اس کو پوشیدہ نہیں رکھا، اسے پیچیدہ نہیں رکھا، اسے مشکل نہیں بنایا، دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور اسی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلو، جس راستے کی ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم پر چلتے رہو، ولا تتبعوا السبل، اور تم مختلف راستوں پر مت چلو، اس ایک سیدھے راستے کو چھوڑ کر فتفرق بکم عن سبیلی، یہ مختلف راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، تمہیں بہت دور لے کر جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہیں نصیحت فرمائی ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے تاکہ تم ان مختلف راستوں سے بچو کہ جن راستوں پر چلنے کی وجہ سے تم اپنا راستہ بھول جاتے ہو، اپنی منزل بھول جاتے ہو، اور اس کی وجہ سے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے بہت دور چلے جاتے ہو۔ اور یہ آج کے دور میں ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے، ایک بہت نازک مسئلہ ہے، تہذیبوں کے انضمام کا دور چل رہا ہے، ہر جگہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اگر مسلمانوں کو کافر نہیں بنا سکتے اور انہیں پوری طرح ان کے دین سے نکال کر ہم اپنے دین میں داخل نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہم ان کے دین پر جو ان کی استقامت ہے، ان کا عمل ہے، ان کی مضبوطی ہے، صلابت ہے، سختی سے ان کا عمل ہے، کم سے کم اسے کمزور کر دیں۔ اسی لیے ہر حکم میں
شک و شبے کے کانٹے چبھوئے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا کی جائے تاکہ ایک مسلمان خود شک میں پڑ جائے اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنی تہذیب کے بارے میں، اپنی ترجیحات کے بارے میں، اور وہ قبول کرنے لگے۔ آج کالجز کے بہت سے طلباء یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم دوسری تہذیبوں سے، دوسرے مذاہب سے، دوسری کتابوں سے، ان میں بھی خیر کی باتیں ہیں، ان کے پاس بھی بہت سی اچھائیاں ہیں، کیا ہم وہاں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہم لے سکتے ہیں؟ یہ سوال اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس راستے پر چلنے کو مشکل بنا دیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ یہ دکھایا جائے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ٹالرنس کے نام پر، رواداری کے نام پر دوسروں کے ساتھ ضم ہو جانے اور مرج ہو جانے میں کوئی حرج باقی نہ رہ جائے، اور لوگوں کو یہ لگے کہ کوئی خاص بات نہیں، جبکہ ان میں سے بہت سی شکلیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ بیان کیا گیا، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے۔ کس بات کے لیے نمونہ ہے، کیا مثال ہے ہمارے لیے، وہ کس طرح ہمارے لیے رول ماڈل ہیں؟ بتایا گیا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، آس پاس کے لوگوں سے، اور ان لوگوں سے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، ان سے کھل کر کہہ دیا تھا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ہمارا تمہارے طریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے راستے الگ ہیں، تمہارے راستے الگ ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی اظہار فرمایا اور اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے رفقا نے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کہ ہم نے تمہارے طریقوں کا انکار کیا، تمہارے معبودوں کا انکار کیا، تمہاری ترجیحات کا، تمہاری تہذیب کا، تمہاری پسند و ناپسند کا، تمہارے طور طریق کا، رہن سہن کا، ہم نے ہر چیز کا انکار کیا، اور اگر تم ہمیں اس لیے مجبور کرو گے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جس طریقے پر تم چل رہے ہو، اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا اور سیدھا راستہ دکھا دیا، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، دشمنی اور نفرت ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب پیدا ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم داعی تھے، فرمایا یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو تو ہم اور تم پوری طرح سے بھائی بھائی ہیں، ورنہ آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی حیثیت سے ضرور انسانی برادری کا رشتہ قائم ہے، اور اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے انسانیت کا ہر فرد اسے فرد کا بھائی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ کچھ ہم اسلام میں سے لے لیں، کچھ قرآن سے لے لیں، اور کچھ ہندو مت سے اور یہودیت سے گوارہ کر لیں، کچھ ویدوں سے لے لیں، کچھ بائبل سے لے لیں، کچھ عام تہذیبوں اور فیشن سے لے لیں، کچھ ویسٹرن کلچر کی جو تہذیب ہے اور وہاں کا جو طور طریق ہے اسے اختیار کر لیں، اور اس کے بعد اس طریقے پر زندگی گزاریں کہ جس طریقے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور کافی عرصہ ہوا ان حالات کے پیدا ہوئے پوری دنیا میں، اور آج اس ملک میں یہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور یہ ماحول پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے
کہ ایک چیلنجز تو ہمارے سامنے اس انداز کے تھے، مغربی تہذیب کے اور فیشن پرستی کے، لیکن آج جو ہندو دیومالائی تہذیب ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وہ عام ہو جائے، اور بہت سے مسلمان مختلف ہیل و بہانوں سے اور اس بات سے کہ یہ بھارتی سنسکرتی ہے، یہ یہاں کی اس ملک کی ایک روایت ہے، یہاں کا ٹریڈیشن ہے، بہت سی چیزوں کو اختیار کر لیں، واستو کے مطابق گھر بھی بنانے لگیں، اور وہ فزیکل ایکسرسائز میں یوگا کو اختیار کر لیں، سرسوتی وندنا، سوریہ نمسکار، وندے ماترم، اور اس طرح کے ایسے مشرکانہ اعمال، مشرکانہ بول یا بائبل سے کچھ مشرکانہ دعائیں لے کر اور انہیں بھی اپنی زندگیوں میں داخل کر لیا جائے، یہ تحقیق کیے بغیر کہ وہ ثابت ہے یا نہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے بول کہیں مشرکانہ تو نہیں ہیں۔ تو عقیدے کے معاملے میں یہ حساسیت باقی نہیں رہی، یہ نزاکت باقی نہیں رہی، اور اس وقت کا جو سماج ہے، ہندو سماج، اور اس میں بھی برہمن سماج، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے میں خلل پیدا کر دیا جائے، ان کے ایمان اور اسلام کی دولت کو چھین لیا جائے، اور اس کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت کریں، جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں ملت کی قیادت ہوگی اور جو اپنے گھروں کو لے کر چل سکیں گے، ان کے ذہنوں کو مسموم کر دیا جائے اور ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ ایمان اور اسلام اور اسلامی اخلاق کی اور اسلامی روایات کی ان کے دلوں میں کوئی اہمیت نہ رہ جائے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھی، ہمارے لیے ضروری ہے اسلام اور ایمان کے تقاضوں پر استقامت کے ساتھ ساتھ ولا اور برا کا عقیدہ ضروری، یعنی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے، عام مسلمانوں سے اور اسلامی تعلیمات سے، اور اسی کے بقدر اسی شدت کے ساتھ نفرت اور دشمنی ان تمام چیزوں سے، ان تمام تہذیبوں سے اور اس طور طریق سے جو ہمارے اسلام اور ایمان میں کوئی نقص پیدا کرے، یا ہمارے اندر جو توحید کا جذبہ ہے اور توحید کی ایک آنچ ہے، اس کی لو کو دھیمی کر دیں، اور ہم دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دوسری تہذیبوں میں مرج ہوتے چلے جائیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ قرآن مجید میں منافقین کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بعض چیزوں میں یہودیوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ کبھی مکے کے مشرکین کو کہتے تھے۔ سورہ محمد میں فرمایا گیا کہ ان الذین ارتدوا، کہ جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا اور وہ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد اور مسلمانوں کے درمیان ظاہری طور پر رہنے کے باوجود انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں چپکے سے کسی دوسرے طریقے کو اختیار کر لوں اور مسلمانوں کو یہ بات محسوس بھی نہ ہو۔ قرآن نے کہا کہ شیطان نے ان کو یہ بات سجھائی ہے، شیطان نے ان کو یہ امیدیں دلائی ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو یا نہ ہو، ہم تمہارے لیے راستہ نکال دیں گے اور تمہارے طور طریق کو اور تمہاری تہذیب کو بھی عام کر دیں گے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے، الشیطان سول لهم واملی لهم ذلك بانهم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ ان لوگوں سے کہا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیات کو ناپسند کرتے تھے، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، ان سے کہتے تھے کہ ہم بعض چیزوں میں تمہارے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں، ہم ایک قسم کا معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن ہم تمہارے لیے کام کرتے رہیں گے، تمہاری تہذیب اور تمہارے طور طریقوں کو عام کرتے رہیں گے، اور مسلمانوں سے ظاہری طور پر ان پر اعتراض بھی کرتے رہیں گے، ان پر تنقید بھی کرتے رہیں گے،
واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ مشوروں سے خوب واقف ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پشت پر مار رہے ہوں گے، اور ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیا تھا، ذالک بانہم، انہوں نے جو ایسے کام کیے، ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ناپسند کرنے والا کام، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اسے چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنے لگے۔ فأحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اکارت کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ولا اور برا کے عقیدے کو پختہ کریں، اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے محبت اور نفرت کا اظہار ان تمام طریقوں سے، ان تہذیبوں سے، نظریوں سے، ان تمام ایسے کاموں سے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، اور خاص طور سے جن چیزوں میں شرک کا پہلو پایا جاتا ہے، یا دبے پاؤں جہاں سے شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا کلچر ہمارے سماج میں یا ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج آپ دیکھیں کہ ماڈرن کلچر کے اندر ایسے گھرانوں میں جہاں تعلیم عام ہے، بعض چیزوں کے بارے میں حساسیت نہیں پائی جاتی۔ ابھی کرسمس کا وقت آ رہا ہے، دیوالی کا زمانہ گزرا ہے، لوگ دیوالی میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، کرسمس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، ہولی بھی کھیل لیتے ہیں، نیو ایئر بھی منا لیتے ہیں، اور میرج اینیورسری بھی چل رہی ہے، بچوں کے برتھ ڈے بھی چل رہے ہیں۔ یعنی وہ تمام کام کہ جو اصلاً اسلام کی روح کے خلاف ہے، اسپرٹ کے خلاف ہے، اسلام نے جس طریقے پر، جس سانچے میں مسلمانوں کو ڈھالا ہے، اس طریقے کے برخلاف ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلم نوجوانوں میں بھی کلچر ایسے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کڑے پہن رکھتا ہے، کچھ لوگ دھاگے باندھ لیتے ہیں، کچھ سونے اور چاندی کے زیورات پہن رہے ہیں، کچھ ٹیٹوز بنوا رہے ہیں، عورتیں ہیں وہ اپنے چہرے اور پیشانی کے بال اکھڑوا رہی ہیں، اور آج جو تہذیب نکلی ہے کاسمیٹک سرجری کے نام پر، اور جس انداز سے ایسے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں مساج کے نام پر، میں ان چیزوں کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا کہ جو فیشن کے نام پر اور انسان کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے نام پر کن کن راستوں سے نوجوان بچوں اور بچیوں کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیں کہاں لے جا رہی، کتنے ناجائز کاموں میں لے جا رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمتغیرات خلق اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گودنے والی اور گدوانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور پیشانی کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر لعنت ہو، دانتوں کے بیچ میں خوبصورتی کے لیے اس میں گیپ بنانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا کہ اللہ نے جس طریقے پر پیدا کیا ہے اس طریقے کو بدل دینے والوں پر لعنت ہو۔ جو لوگ ہم جنسی کے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں، جو لوگ اپنی جنس تبدیل کرنے کے آپریشن کر رہے ہیں، ضرور ہماری فقہ کے اندر مسائل میں اس سرجری کے نام پر جتنے مسائل ہیں اور جہاں تک اجازت ہے ان سب کی وضاحت کی گئی۔ اس کے کچھ جائز حدود بھی ہیں۔ عیب کے درجے میں کوئی چیز داخل ہو جائے، مجبوری ہو جائے، تو جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بعض شرطوں کے ساتھ بہت محدود اجازت دی گئی ہے بعض چیزوں کی، لیکن فیشن کے نام پر اپنے جسم کو گدوانا اور ٹیٹوز بنوانا، واشمات والمستوشمات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وشم سے منع فرمایا، نمس سے منع فرمایا، تفلیج بین الاسنان سے منع فرمایا، اور تغییر فی خلق اللہ سے منع فرمایا۔ یہ چند چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو فیشن کے نام پر اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور بہت دور تک یہ چیز چلی جاتی ہے۔
ہم یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں شریعت نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے اور شریعت نے ہمیں کہاں رکنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ہم عام لوگوں کے درمیان جو چیز رائج ہے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور یہ چیزیں رفتہ رفتہ ہمیں بعض ایسے لوگوں کے ساتھ شامل کر دیتی ہیں جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالجماعہ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو، ان کے درمیان رہو، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، تمہاری مسجدیں جب آباد ہوں تو تم بھی وہاں شامل ہو، تم تلاوتوں میں شامل ہو، تم ذکر میں شامل ہو، دعاؤں میں شامل ہو، مسلمانوں کے ساتھ تمہارا زیادہ سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور تمہاری محفلیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں کہ جن کے نزدیک اسلام اور ایمان اور قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آخر وہ لوگ ہمیں کیا پیغام دیں گے اور کس طریقے پر لے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ میں جس بکری پر خطرہ ہوتا ہے وہ بکری ہوتی ہے جو کنارے کنارے چلتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ، جو دور دور چلنے والی بکری ہوتی ہے، جماعت سے، اپنے لوگوں سے اور مسلمانوں کی اجتماعیت سے دور رہنے والے لوگوں پر کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اور کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس سے اپنا رشتہ مضبوط کر رہا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا کر رہا ہے۔ انسان کبھی یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھوں اور ہر طرح سے میں اپنے عقیدے اور نیک اعمال کی میں حفاظت کر لوں۔ انسان کے لیے خطرے کی بات ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں صحبت کا ایک اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تاکید فرمائی اور مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ ایمان اور اسلام کے اور اسلامی اخلاق اور روایات کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند رہیں اور اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اپنے بچوں کی اسی کے مطابق تربیت کریں اور ایسے کسی بھی عمل کو گوارا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دبے پاؤں شرک، بدعات اور برائیاں اور گناہ ہمارے گھروں میں، ہمارے زندگیوں میں داخل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔